ایک نیک فطرت شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ کسی ایک بوڑھے شخص کی مصیبت میں اس کی مدد کی تھی. پھر کچھ عرصہ ہوا، حالات بدلے اور وہ نیک فطرت شخص گرفتار ہو گیا. شاہی فوج نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا. بادشاہ کی عدالت لگی تو بادشاہ نے اس کے جرم کو جاننے کے بعد ملکی قوانین کے مطابق اس کو سزائے موت سنائی. مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے میں لے گیا، اور وہاں کا رواج تھا کہ جب کسی کو سزائے موت دی جاتی یوں مقتل خانے میں لے جا کر تو کافی سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس کی موت کا تماشا دیکھتے تھے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے، جلاد تیار تھا، اس نے تلوار لگانی تھی اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جانی تھی. جب دیکھنے والے جو لوگ تھے نا تماشائی، ان میں ایک وہ بوڑھا شخص بھی تھا جس کی کسی وقت میں اس نیک فطرت شخص نے مدد کی تھی مصیبت کے وقت. اس بوڑھے شخص نے اس نوجوان کو اس مصیبت میں دیکھا تو ذہن میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو کہ جس کو میں کروں اور اس کی موت ٹل جائے. وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس ملک کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے، لہذا ہمارا ملک یتیم اور بے آسرا ہو گیا ہے. جب اس نے یہ شور شروع کیا تو میدان میں کھلبلی مچی اور جلاد بھی تلوار پھینک کر اور سارے لوگ مال کی طرف دوڑ پڑے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا، کیونکہ خبر تو پہلے ہی جھوٹی تھی بادشاہ کے مرنے کی، بادشاہ کی تو موت ہی واقع نہیں ہوئی تھی. اس بوڑھے شخص نے تو اس کی جان بچانے کے لیے اس کو یہ شرارت سوجی تو اس نے یہ حرکت کر ڈالی. خیر، جب پتہ چلا شاہی فوج آئی، اس بوڑھے کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے اسے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، جبکہ ہم انصاف کے تقاضے سارے پورے کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ناجائزگی نہیں کرتے، کوئی ناجائز فیصلہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس بڑے شخص نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، کسی وقت میں اس نیک فطرت شخص نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی، مصیبت میں میرے کام آیا تھا، میرے پاس اور کوئی ترکیب نہیں تھی اس کو بچانے کی، تو میں نے یہ سب کچھ اس کو بچانے کے لیے کیا. اس کا سچا اعتراف سن کر بادشاہ بھی بڑا نیک فطرت تھا تو اس نے اس بوڑھے شخص کو معاف کر دیا اور بہت سارے انعام و اکرام سے بھی نوازا کہ تم نے ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا اور تم نے احسان فراموشی نہیں کی، اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھا ہے. وہ چلے گئے. ایک طرف نوجوان جا رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم جلاد کی تلوار سے کیسے بچ گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری یہ چھوٹی سی نیکی مجھے بہت بڑا فائدہ دے گئی کہ میری جان بخشی ہو گئی. حکایات سعدی میں درج کرنے کے بعد اس کو آپ ہمیں جو سبق دے رہے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ معمولی سی نیکی بھی بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے. اس لیے نیک کام کو کبھی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور یہی حقیقت ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑیں نہ، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کو کریں نہ. ہمیشہ ہم اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. اللہ کریم کی ذات بڑا فائدہ دے گی.